عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا الشهداء يغبطهم الأنبیاء والشهداء يوم القیامة بمکانهم من اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں۔ یہ نبیوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، شہیدوں کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کا بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ تعالی۔ اللہ کی طرف سے ان کو جو مرتبہ ملے گا نا جنت میں، ان کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے بندے ہیں، نبی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، جنت میں مقام ایسا مل گیا ہے کہ انبیاء بھی دیکھ کے شہداء بھی دیکھ کے رشک کر رہے ہیں۔ یہ بات کمال ہے، کتنا رتبہ اللہ نے ایک بات آپ فرمایا۔ بھلا یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایسے کون لوگ ہیں جن کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟ یہ کمال ہے، ان کو اتنا رتبہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتغاضون عنها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم، ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بندہ پیار کرتا ہے اپنے رشتہ دار سے، قریبی رشتہ دار ہیں پھر دور کے ہیں، ایک دوسرے کو محبت ہوتی ہے لین دین کے معاملے میں۔ یہ میرا دوست ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ میرا اس سے لائن دین ہے نا، میں کاروبار کرتا ہوں اس کے ساتھ، اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، اس وجہ سے پیار ہے۔ ایک پیار وہ ہوتا ہے جس میں نہ رشتہ داری ہے، جس میں نہ لین دین کا معاملہ ہے، اور یہ وہ پیار ہوتا ہے، یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو بندہ ایسی محبت کرتا ہے کسی سے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہے، نہ اس بندے سے رشتہ ہے، نہ اس نے کوئی لین دین کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو رب العالمین قیامت والے دن ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا کہ ان کے مرتبے کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ بات کمال ہے، ان کو اللہ نے اتنا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی چہروں پہ نور عطا فرمائے، اور یہ وہ لوگ ہیں وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نُورٍ، چہروں کے اوپر بھی نور ہوگا اور رب ان کو نور کے اوپر نور عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے نا، قیامت والے جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہوگا کیا پڑے گا، لیکن جو اللہ کو راضی کر کے جائے، اپنے فرائض پورے کر کے جائے، نوافل پورے کر کے جائے، رب کا محبوب بندہ بن کے جائے، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر کے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اللہ اس کو خوف سے امن عطا فرمائے، اور فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، جب لوگ غمگین ہوں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ اس کو پریشانی سے بچا لے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پر تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کا بندہ جو بن جاتا ہے، یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی نہ اس کو دنیا میں کوئی غم دیتا ہے، نہ اس کو آخرت میں رب پریشان کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے ہیں کون؟ اس پہ بھی توجہ کرنی ہے۔ یہ اللہ والے ہیں کون؟ ہمارے سادہ لوگوں مسلمانوں کو لوٹنے والے کیا یہ اللہ والے ہیں؟
جگہ جگہ پہ جو دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اور ہم ہیں سادے لوگ کہ ہم جا کے ان کے قدموں میں ان کے پاؤں چومی جا رہے ہیں، ان کے گلے بھرے جا رہے ہیں۔ ماں باپ، یہ ابھی کی بات ہے، کچھ دن پہلے مجھے ایک ماں نے بتایا اپنے بیٹے کا، ماں نے پیسے مانگے، اس نے ماں کو پیسے نہیں دیا کہ میں داتا علی حجویری کی عرس پہ جا رہا ہوں، وہاں چلا گیا۔ ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے بچے، ماں نے پیسے مانگے اس کو نہیں دیے، عرس پہ جا رہا ہے۔ ارے یہ کون سا قرآن اور کون سا حدیث آپ نے سمجھ لیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی تو پہلے عزت کرنا سیکھ لیں، پہلے ان کو تو راضی کریں۔ یا ہم نے ان لوگوں کے گلے بھرنے ہیں جن کا تعلق نہ اللہ کے ساتھ ہو نہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا ہے نا، وہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کرامتیں دکھاتے تھے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا، وہ یہ نہیں کہ لوگوں کو کرامتیں دکھاتے تھے کہ ہم اڑ رہے ہیں، ہم آج جو ہے وہ پیر صاحب وہ فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں تو نماز فلانی جگہ پہ پڑھ رہے نہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بات منقول ہے نا، کہ ان سے کسی نے کہا تھا بھائی میں تو آیا تھا، میں نے سنا بھائی آپ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اتنے دن ہو گئے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے بندے، اتنے دن جو تو میرے ساتھ رہا ہے، تو یہ بتا کہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہے تو پھر مجھ سے بات کر۔ میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور میرا یہی خیال ہے، میرا یہی کام ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں، لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت پہ ترغیب دیتا رہوں۔ ان لوگوں کا تو یہ طریقہ تھا، یہ وتیرہ تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا وتیرہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ جو آپ کا سلام ہی نہیں لینا چاہتے وہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہیں؟ آپ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں، جتنے بھی ہم اللہ کے نیک بندے، کیا ان کو سمجھے گے کہ ہم ان کے آستانے پہ جائیں یا ہم ان کے پاس سے گزرے وہ سلام لینا ہی گوارا نہ کریں، وہ غریبوں کو ملنا ہی گوارا نہ کریں گے؟ جن کے پاس پیسہ ہے وہ آئیں تو ان کو لنگر بھی کھلائے جا رہے ہیں، ان کو پاس بھی بٹھایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی غریب چلا جاتا ہے تو پھر نہیں، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملنے کا۔ یہ اللہ کے نیک بندے اس طرح نہیں ہوتے۔ رب نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سورۃ الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر 63۔ یہاں سے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔